نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، تمام دنیا کے کونوں سے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ جو آج کل کے مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، کس طریقے سے انفلیشن، کس طریقے سے ہم لوگ مہنگائی کو قابو پا سکتے ہیں، مہنگائی کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم پاکستان ہو جائے، افریقہ کے ممالک ہو جائیں، برطانوی علاقے ہو جائیں، ان علاقوں میں کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے ترقی کے کام کر سکتے ہیں یا کاروبار کر سکتے ہیں، جس سے ہماری معیشت، ہماری گھر کی معیشت اور ہمارے علاقے کی اور ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ میرے بہن بھائی اور دوستوں، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ بھی کاروباری سے ہے، بزنس سے، تو میں ایک چیز بہت آپ کو بتاتا چلوں جو اہمیت کی حامل ہے آج کل کے دور کے اندر۔ خطے کے اندر حالات مختلف ہیں۔ اگر یورپی ممالک کو دیکھا جائے تو یہاں کے حالات مختلف ہیں، اور یہاں کے حالات اچھائی سے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر برے حالات جب آئیں گے تو تب ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے میں کچھ کہہ سکوں گا۔ فی الحال الحمدللہ یورپی ممالک کے اندر، امریکی ممالک کے اندر کاروبار چل رہے ہیں، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر جو آج 22 یا 23 فروری 2024 ہے، تو اس حالات کے مطابق مجھے اتنی فکر نہیں ہے یورپی اور امریکی ممالکوں کی۔ مجھے اگر فکر ہے تو افریقی اور ایشیائی مملکت کی ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے مڈل ایسٹ کی بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کہ ماشاءاللہ دبئی اور جو عرب کے خطے ہیں، سعودی عرب ہو گیا، وہ ترقی کی منازلوں کو طے کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ جہاں تک بات رہ گئی مسلمان بھائی، بہن بھائی دوستوں، ہمیں جب ترقی کرنی ہے، جس طرح سعودی عرب کا ماڈل ہے، ترقی تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی کمزور بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، جس چیز کا میں جس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سعودی عرب کو اس معاملے میں۔ بہرحال میری ان کے ساتھ نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد النبوی ہمارا مقصد ہے کہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں تک بات رہی، میں ظاہری طور پہ آج کی جو ویڈیو کا میرا خلاصہ ہے وہ پاکستان یا افریقی مملکت کے اوپر، ممالکوں کے اوپر زور ہے۔ دیکھیں، دو تین طرح کے سیکٹرز ہیں، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری ہے۔ اس میں فرق کیا ہے، میں اردو میں اس کو آپ کو اس کا بیان کر دوں اس چیز کو۔ پرائمری سیکٹر ہوتا ہے جو بنیادی سیکٹر ہے، جو بیسک لیول کا طبقہ ہوتا ہے، سیکٹر ہوتا ہے، جس کے اندر آپ ایگریکلچر، فارمنگ کی بات کر لیں، معیشت کی بات کر لیں، زراعت کی آپ بات کر لیں، زراعت کے ساتھ فارمنگ کی، گوٹ فارمنگ کی، کاؤ فارمنگ کی، ڈیری فارمنگ کی، ٹھیک ہے، پولٹری فارمنگ کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں کہ پھلوں کی، اور ایپل فارمنگ ہو گئی، لوکاٹ ہو گئے، بیشتر اس طرح کی چیزیں پرائمری سیکٹر کے اندر آتی ہیں، جو پرائمری لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے۔ اب پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ سیکنڈری سیکٹر ہے۔ سیکنڈری سیکٹر آ جاتے ہیں ریسرچ کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ٹرشری سیکٹر جو ہے، تیسرے لیول کا سیکٹر ہے، وہ ہے سروس انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو سروس انڈسٹری کا تعلق ہے، پاکستان جیسے ملک کے اندر سروس انڈسٹری تو، اور افریقن ملک کے اندر سروس انڈسٹری تو بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس کو بہت عرصہ لگ جائے گا، کیونکہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ برطانوی مملکتوں کے ساتھ اور آپ کا امریکی ممالکوں کے ساتھ ہے، تو یہ کوئی آسان مقابلہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ ہوش کے ناخن لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں کاروبار کے اندر کہ کتنی جلدی آپ کتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ یو کے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ جاپان ایک مثال ہے جو کہہ سکتی ہے کہ بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن اگر جاپان کو دیکھا جائے، جاپان یو کے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جاپان کے اندر نہیں ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل انفراسٹرکچر جو یو کے کا، وہ جاپان سے، مطلب کہ انفراسٹرکچر کا مطلب یہ نہیں ہے ٹرین ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی لگژری، میں وہ بتا رہا ہوں ہیریٹیج کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ یو کے میں اس لیے سیر کرنے آتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، ادھر ایک پوری دنیا ادھر رہ کے گئی ہوئی ہے، اور دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ اس ملک میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ایک لیول تک جا سکتا ہے سروس سیکٹر میں کہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی وہ اتنی زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں پکڑے گا، کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں تفریح اور سیروں کے لیے، لیکن آنے والے وقت میں دنیا ایسا شکل و صورت اختیار کری ہے کہ جہاں بھی ٹورزم ہوگا وہاں پروموشن ہوگی۔ تو میں ٹورزم کو بہت ہائیلی پروموٹ کرتا ہوں، اور میں ہر ایک بندے سے کہتا ہوں، پاکستانیوں سے، افریقیوں سے، کہ ٹورزم کے اوپر کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لوکل ٹورزم کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم فیوچر میں ویڈیو بنائیں گے، یا میرے بہن بھائی میرے سے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی پاکستان کی اور مسائل کا حل کیا ہے، کہ مہنگائی بہت ساری ہو رہی ہے، تو میں آپ لوگوں کو ایک حل دیتا ہوں جس کا نام ہے کہ اسمال سیکٹر میں، اسمال سیکشنز میں اور اسمال لیول کے اوپر جو بزنسز کریٹ کیے جائیں۔
ٹھیک ہے، آپ کسی بھی حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے، نواز شریف کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آرمی کی حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت، آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ افراد اقوام کا، وہ کہتے ہیں نا، علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ عوام کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، عوام کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بات جو ہوتی ہے کہ جو عوام ہے نا، عوام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے قوموں کو بنانے کی تقدیر، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو آپ اس کے بارے میں کسی انسٹیٹیوشن کو بدنام نہیں کر سکتے، انسٹیٹیوشن بنانے والے آپ خود ہیں۔ اگر ایک انسٹیٹیوشن دائرے کے بارے کے کام کر رہا ہے تو آپ اس انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیں، آپ اپنی انسٹیٹیوشن کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ وہ آپ سے جو ہے وہ انسپائر ہو کے کام کرے۔ تو یہ چیز میں ہر ایک سے کہوں گا، چاہے وہ ملٹری کے افراد ہیں، چاہے سول افراد ہیں، انسان کی بچے بن جائیں، واسطہ ہے، اور ہوش کے ناخن لے، اس سے پہلے آپ کے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے۔ سب سے بڑا خطرہ جو میرے نزدیک اس ٹائم پاکستان کو لاحق ہے وہ ہے خانہ جنگی کا خطرہ۔ وہ اس کے لیے بہت ساری تیاریاں بیرون ملکوں میں ہو چکی ہیں، کافی صدیوں سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں پاکستانی افراد کو اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر یہ شریعت کی طرف سے نافذ ہے، آپ کی طرف، آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حکومت کے خلاف غداری کرے گا وہ غدار ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا دوں۔ تو آپ کے اوپر فرض ہے، یہ آپ کے اوپر سنت نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر نفل نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اسلامی ریاست کی حکومت، اس کو گرانا یا اس میں کوئی کارروائی کرنے والا یا ایسا بندہ بنے کہ جو اس حکومت کو گرائے گا، چاہے وہ ملٹری چلا رہی ہے حکومت یا سول چلا رہی ہے، جو بھی اس حکومت کو گرائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اس میں ایک بات کہتا چلوں، چاہے ہمارے مقدس آرمی کے جو ممبران ہیں، اگر وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، اگر وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ حکومت کو، جو نامزد حکومت ہے، اس کو ملک کے انٹرسٹ کے بغیر گراتے ہیں۔ اب دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ جو ملٹری ہے وہ ہمیشہ انٹرسٹ دے کے کام کرتی ہے، کہ ملٹری بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی پاکستان کی جو آرمی ہے، ہمیں فخر اور سلوٹ کرتے ہیں ہم اس آرمی کو، کیونکہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سب کچھ نظم و ضبط سے ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن سوالیہ نشان یہ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو درد ہوتا ہے، میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، تو سوچیے گا ضرور کون سی ایسی چیزیں ہیں، چلو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، ان کی بھی کرپشن ہوگی، تو ان کا کام ہے اپنی کرپشن کو ختم کرنا، لیکن اس چیز کا حل میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ حل کیا ہے کہ ملٹری اور سول لوگ اکٹھے بیٹھیں ان کے دفاتر میں، اور ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے خشنودی سے طے کیجیے۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ شیرخانی کرے ملٹری، اور ملٹری کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کو شیرخانی کرے۔ دونوں اپنے اپنے اداروں میں چلیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ملک کو مضبوط کریں اور بات کریں۔ لیکن ہاں، میں یہ کہتا چلوں، یہ میرا ایک بہت بڑا ماننا ہے کہ اگر آرمی کو یہ نظر آئے کہ سیاستدان ملک کو بیچنے میں لگے ہوئے، تو میں آرمی کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی ڈیموکریسی نہیں ہے جو کہ ملک کو بیچ کے جو ہے نا حاصل کی جائے، ہمیں کسی ایسی ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اپنی سیاست کو مضبوط کریں، آپ لوٹے بننا بند کریں، آپ بکنا بند کریں، اور آرمی کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، مہربانی کیجیے، اور اپنی جو حرمت ہے اس کو پامال نہ ہونے دیں ان بے عزت قسم کے لوگوں کے آگے، یہ جو پاکستان کے پاسپورٹ کو رکھ کے اس کے اوپر تھوکتے ہیں، ایسے بندوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہماری آرمی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، پاکستان کا ملک ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی میرے بھائیوں اور دوستوں کہ کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ نہ آپ کو آرمی نے بچانا ہے، نہ آپ کو سیاستدانوں نے بچانا ہے، نہ آپ کو آپ کے امی ابو نے بچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ آپ کا ایک کردار ہے جو کہ علامہ محمد اقبال نے فرمایا، وہ کیا کردار ہے؟ آپ اپنی قوم کو بناؤ، آپ بناتے نہیں ہو، آپ امریکہ اور یوکے برطانیہ بھاگ جاتے ہو، یورپ بھاگ جاتے ہو ویزا ملتے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے ملک میں کام کرو۔ میں ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر ملک میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں، میں باتیں نہیں کرنے والا بندہ۔ تو اس طریقے سے ہر ایک بندے کا کام ہے، اگر ہم باہر رہ کے ملک کے لیے کام کریں تو آپ ملک میں رہ کے ملک کے لیے کام کیوں نہیں کریں؟ آپ کے اس بہانے ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، آپ 20 لاکھ تو اکٹھے کر لیتے ہو، 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے انگلینڈ آ جاتے ہو، لیکن اس 1 کروڑ روپے میں سے اس کو 4 گنا اگر کم بھی کر لو، 25 لاکھ میں آپ بزنس نہیں شروع کر سکتے۔ آپ کی سکلز نہیں، آپ کی مہارت نہیں، آپ کو سکلز اور مہارت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کا کام ہے کہ آپ ٹریننگ کورسز کیجیے، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں موجود ہیں وہ ادھر کوئی نہ کوئی کاشتکاری کا کام کریں، زر مبادلہ اس میں پروڈیوس کریں، پیدا کریں۔ اور جو پہاڑی علاقے کے میرے خطے کے لوگ ہیں، کوہ حصار کے، کوٹلی ستیاں علاقے سے میرا تعلق ہے، جو مری کے خطے کے لوگ ہیں اور کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے پاس زمینیں پہاڑوں میں موجود ہیں، ان کا کام ہے کاشتکاری کریں اور اپنی ایک اکانومی اور اپنی ایک معیشت کو تیار کریں، ٹھیک، تاکہ ہمارے شہر بھی اس سے مستفید ہو سکیں، بلکہ کہ ہم شہر والوں کے لیے نہ دے سکیں اور ہم شہر والوں سے مانگیں۔ ہم دیہاتی اور ان آبائی علاقوں کا یہ کام ہے اور پہاڑی علاقوں کا یہ کام ہے کہ وہ شہر کو مضبوط کریں، شہر کو جو ہے وہ سبزیاں دیں، شہر کو پھل دیں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ میں چیزیں، انفلیشن تب کم ہوگی، پرائس میں کمی تب آئے گی چیزوں کی قیمت میں، جب زیادہ پروڈکشن ہوگی، پیداوار بڑھے گی۔ تو یہ ہر ایک فرد کا، شہری کا یہ کام ہے۔ میری پوری کوششیں اپنے ملک کی خدمت کرتے رہوں گا آخری سانس تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور یہ میرا کام نہیں ہے، ہم پورے ملک کے باشندوں کا کام ہے کہ ہماری تمام ڈپارٹمنٹس کو مضبوط کریں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔